بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 36واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ دوم۔ حصہ اول میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین کی تحقیقات میں اور ان کے لٹریچر میں تشکیک اور شکوک و شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت کم مستشرقین ایسے ہیں جن کی تحقیقات میں یہ عنصر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ویسے ہم نے سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا یہ اقتباس بھی دیکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ مستشرقین اپنی تحقیقات میں اکثر مستشرقین اپنی تحقیقات اور اپنے لٹریچر میں تشکیک اور شکوک و شبہات کی ایک مخصوص مقدار ضرور رکھتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کا اس موضوع پر وسیع اور گہرا مطالعہ نہ ہو تو وہ ان کی باتوں میں آ کر شکوک اور شبہات کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے مستشرقین کی دوسری خصوصیت کون سی ہے۔ مستشرقین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلامیات میں تحقیق کرتے وقت تحریف سے بھی کام لیا ہے۔ تحریف سے یہاں ہماری مراد وہ اصطلاحی تحریف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مستشرقین نے تحقیق کرتے وقت جو باتیں ان کے سامنے آئی، جو واقعات ان کے سامنے آئے، اس کا وہ نتیجہ نہیں نکالا جو ان سے نکلتا ہے، اور اپنی پسند کا ان کا نتیجہ نکالا ہے، اور جو عام اور معمولی سا واقعہ ہے اسے بہت زیادہ اہم اور غیر معمولی بنا کر پیش کیا ہے۔ تو اس کو ہم نے یہاں تحریف سے تعبیر کیا ہے۔ تو اب ہم اس کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی تحقیقات میں تحریف کس قدر تھی اور اس کی کیا مثالیں ہیں، اور جو مشہور مستشرقین ہیں انہوں نے تحریف سے کیسے کام لیا ہے۔ تو یہ تحریف ان کی تحقیقات کا ایک اہم عنصر ہے اور ان کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ آپ کے سامنے گولڈزیر جو مشہور مستشرق ہیں ان کی ایک کتاب کا سر ورک ہے، اور ان کی کتاب ہے سکولز آف قرآنک کومنٹیٹرز، جس کا عربی ترجمہ ہوا ہے مذاہب التفسیر الاسلامی۔ تو اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں ذکر کی ہیں جو تحریف کے زمرے میں آتی ہیں، تو ابھی ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اسلام اور مستشرقین، یہ وہ روداد ہے اس کانفرنس کی جو مستشرقین کے حوالے سے منعقد ہوئی تھی۔ سید صباح الدین عبد الرحمن نے یہ مرتب کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے دو اقتباسات ذکر کیے ہیں جن سے گولڈزیر نے اپنے مطلب کا اور اپنی پسند کا مفہوم اخذ کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو گولڈزیر ہے اس نے امام زہری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا، ان ہؤلاء الامراء اکرہونا علی کتابۃ احادیث، کہ ان امرائے بنو امیہ نے ہمیں ایسی حدیثیں تحریر کرنے پر مجبور کیا۔ اب جیسے ہی ہم یہ قول دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس قول سے واقعی یہی مراد ہے جو گولڈزیر نے پیش کی ہے، اور امام زہری رحمہ اللہ کا یہ قول واقعی اسی طرح ہے جیسے گولڈزیر نے پیش کیا ہے۔ اور امام زہری رحمہ اللہ وہ ہیں کہ حدیث کی تدوین کے سب سے اہم کردار امام زہری رحمہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اپنا تبصرہ کرتے ہوئے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ اس میں احادیث کے لفظ میں انہوں نے سراسر تحریف سے کام لیا ہے اور الاحادیث کو احادیث کر دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کے لیے امام زہری رحمہ اللہ کو مقرر کیا تو ابتداء میں وہ اس پر راضی نہیں ہوئے، لیکن بعد میں وہ اس پر راضی ہو گئے۔ لیکن گولڈزیر نے یہاں پہ جو مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ ان حضرات نے مجبور کیا امام زہری رحمہ اللہ کو اس بات پر کہ وہ احادیث اپنی طرف سے گھڑیں اور احادیث وضع کریں اور وہ موضوع احادیث لکھ کر آگے پھیلا دیں۔ تو یہ ایک مثال تھی تحریف کی، جس میں ایک تو قول بھی غلط ذکر کیا اور الاحادیث کی جگہ احادیث کر دیا، اور دوسرے نمبر پر اس سے جو بات انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بھی تحریف کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک قول انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے بارے میں بھی گولڈزیر کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے گا
کہ یہ قول ہے حافظ ذہبی رحمہ کا، یہ فرماتے ہیں لن یجتمع علماء ھذا الشان علی تضعیف ثقۃ ولا علی توثیق ضعیف، کہ علماء فن کا کسی ثقہ کو ضعیف قرار دینے اور کسی ضعیف کی توثیق کرنے پر اتفاق نہیں۔ آگے مقالہ نگار اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ امام ذہبی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس راوی کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہو اس میں کلام ہی نہیں، اسی طرح جن کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے ان میں بھی کوئی کلام نہیں، کلام صرف ان راویوں میں ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا ضعیف۔ لیکن گولڈزیر نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ کوئی ایسا راوی ہی نہیں ہے جو بالاتفاق ثقہ ہو یا بالاتفاق ضعیف ہو، تو اس طرح انہوں نے جرح و تعدیل اور اسماء رجال کا جو سارا ذخیرہ ہے اس کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بھی جو اصل قول تھا اس کا وہ مطلب انہوں نے نہیں ذکر کیا جو اس سے سامنے آتا ہے، بلکہ اپنی پسند کا انہوں نے ایک مطلب ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی تحریف کی ایک مثال ہے۔ یہ جو دونوں مثالیں ہیں یہ دونوں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی میں اپنی اس کتاب میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے گولڈزیر کے اس طرح کے جو عقائد تھے اور اس کی جو اس طرح کی باتیں تھیں جس میں اس نے تحریف سے کام لیا، شکوک و شبہات پھیلائے، اس پر انہوں نے پورا ایک باب قائم کیا ہے اور گولڈزیر کی آراء کا انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ بھی ہم آخر میں دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک حوالہ تھا جس میں دو اقوال ہم نے دیکھے کہ ان اقوال سے گولڈزیر نے اپنی مرضی کا مطلب نکالا تھا، تو اس کو ہم نے تحریف سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر، ڈاکٹر عبدالقادر جیلانی کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں ذکر کی ہیں جس میں مستشرقین نے جو اصل مطلب نکلتا تھا وہ سامنے لانے کے بجائے اپنی مرضی کا اور پسند کا مطلب انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے تحریف کی ہے۔ تو یہ حوالہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حوالہ اس وقت کے واقعے کے بارے میں ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، اور جو مکہ کے کفار تھے وہ انصار کو خط لکھتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ مہاجرین کو یہاں سے نکالیں ورنہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو امن کے معاہدات کیے وہاں کے قبائل سے، تو پھر انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں وغیرہ دینا چھوڑ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی اور اندازہ ہوا کہ وہ لوگ حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ آپ مکے کی طرف جائیں اور رستے میں معلومات حاصل کر کے ہمیں بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل منصوبے کو اور اصل بات کو خفیہ رکھنے کی بنا پر ان کو ایک خط دیا تھا، اور اس میں ساری ہدایات تحریر تھی، اور انہیں فرمایا تھا کہ فلاں جگہ جا کر آپ نے یہ خط کھول کے دیکھنا ہے، تو آگے کی جو ہدایات ہوں گی وہ اس خط میں ہوں گی۔ تو اس خط کا متن یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اس خط میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَامْضِ حَتَّى تَنزِلَ نَخْلَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرْصُدَ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعْلَمَ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب آپ اس تحریر کو دیکھیں تو سیدھا چلتے رہیں یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام میں پہنچ جائیں، وہاں آپ دیکھیں کہ قریش کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور پھر ہمیں ان کی خبروں سے مطلع کریں اور وہ خبریں ہماری طرف بھیج دیں۔ تو اس کے بارے میں جو مستشرق ہیں، جو منٹگمری وارڈ مستشرق ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ان کا یہ اقتباس ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو جاری کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا بنیادی حصہ یہ تھا کہ وہ نخلا جائیں اور کسی قافلے پر حملہ کریں۔ تو اس طرح انہوں نے جو اصل بات تھی اس میں تحریف کی اور اپنی مرضی کا مطلب اس سے اخذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ اسے میں نے زوم کر دیا ہے، اور آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو اسے نقل کر سکیں۔ یہ وہاں کا جو اس خط کا جو عربی متن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو مستشرقین کا جو عبارت تھی انگلش عبارت وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ اگر اس میں سے کچھ نقل کرنا چاہیں تو نقل کر لیں۔ تو اسی طرح دوسرا اقتباس ہم دیکھیں گے اسلام اور مستشرقین سے، جو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب کا ترجمہ ہے۔
اس میں مولانا سلمان شمسی ندوی جو ترجمہ نگار ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے جوزف شاخت کے ساتھ۔ جوزف شاخت جو ہیں انہوں نے حدیث پر بالخصوص فقہ پر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، بنیاد انہوں نے فقہ کو بنایا ہے، اور حدیث کے مباحث بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں میں نے بتایا کہ گوڈزیر نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو تحریف کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے امام زہری رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ امام زہری عبد الملک بن مروان کی خوشنودی کے لیے اور خوشامد کے طور پر حدیثیں گھڑتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف وہ حدیثیں گھڑتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو پروفیسر شاخ تھا اس سے کہا کہ امام زہری کی عبد الملک بن مروان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے کافی عرصے بعد ہوئی ہے، تو پھر عبداللہ بن زبیر کے خلاف عبد الملک بن مروان کی خوشامد کرتے ہوئے امام زہری حدیثیں کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات ذکر کی کہ میں نے انہیں کہا کہ امام زہری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے کئی برس بعد عبد الملک سے ملے ہیں، اس سے قبل آپس کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے۔ اس بات پر پروفیسر شاخت کے منہ کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور انہوں نے ہاتھ ملنا شروع کر دیے۔ تو بہرحال اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گوڈزیر نے اپنی کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں ذکر کی ہیں جو تحریف کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر، یہ کتاب ہم نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیکھا تھا۔ تو اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالقادر جیلانی ایک اور حوالہ دیتے ہیں، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی بات ہے۔ اس میں ان کا کچھ تضاد سا ذکر کیا ہے کہ جو مستشرق ہیں انہوں نے پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جب غزوہ بدر میں گئے تو وہ بالکل بہادری سے نہیں لڑے، اور وہاں پر انہوں نے بہت بزدلی دکھائی، اور ان کی آخری کوشش تھی کہ وہ اس میں نہ جائیں جنگ میں، اور ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہاں جنگ ہونے والی ہے تو وہ اس طرف جاتے ہی نہ، یہ ان کی لا علمی میں جنگ ہوگی۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر قبضہ کر کے مشرکین کو مجبور کیا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں، حالانکہ یہ دونوں باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر قبضہ نہیں کیا تھا، یہ تو مشہور ترین واقعہ ہے کہ انہوں نے پہلے جا کے پانی پہ قبضہ کیا، بعد میں بارش ہوئی تو اس طرف پانی جمع ہو گیا۔ تو اس طرح انہوں نے جو واقعات ہیں ان سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرنے کی اور وہ نتائج آگے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو تحریف کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ اقتباس بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ اس نے تضاد بیانی سے کام لیا ہے جو مستشرق ہیں انہوں نے۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، منٹگمری وارڈ کا، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہی لکھتے ہیں کہ مسلمان نکلتے وقت یہ تصور بھی نہ کرتے ہوں گے کہ جنگ درپیش ہے، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو شاید ہیلوں بہانوں سے اس جنگ کو ٹال جاتے۔ جب انہیں قریش کی آمد کا علم ہوا تو وہ اس قدر قریب تھے کہ بھاگنے کی گنجائش بھی نہ تھی۔ اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر قبضہ کر کے دشمن کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق جنگ لڑے۔ قریش پر چھاپا نہیں مارا گیا، انہیں اس موقف میں رکھا گیا کہ وہ جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ دونوں باتیں خلاف واقع ہیں۔ تو اس طرح کی تحریفات ان کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح اسلام اور مستشرقین سے ایک حوالہ ہم اور دیکھتے ہیں، مولانا سلمان شمسی ندوی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی کتاب السنہ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، جس کا سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ دو قول جو ہم نے دیکھے تھے جن سے گوڈزیر نے غلط مطلب اخذ کیا تھا، وہ اصل میں ان کی کتاب سے حوالہ دیا گیا تھا، اور ہم نے وہاں یہ کہا تھا کہ آخر میں بھی ہم ان کی کتاب کے بارے میں ایک حوالہ دیکھیں گے۔ تو یہاں وہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو میں نے واقعات ذکر کیے ہیں یہ میرے تاثرات تھے جو مستشرقین کے بارے میں اور خاص طور پر گوڈزیر اور اس کی تحقیقات کے مطالعے کے بعد میرے ضمیر اور دماغ کا فیصلہ ہے۔ اب اصل بات وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب السنہ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی میں ایک خاص باب متعین کیا ہے جس میں اس مستشرق کے فساد وغیرہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے جو تحریف کی ہے اور اس طرح کے جو کام کیے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی وضاحت کروں۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ مستشرقین اس حوالے سے کافی بدنام ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ تحریف کی اور بعد کے علماء نے اس کی نشاندہی کی کہ آپ نے یہاں پہ یہ تحریف کی ہے۔ اور یہ مستشرقین وہ ہیں
جنہیں ایک عرصے تک مستشرقین نے اپنا پیشوا بنائے رکھا اور ان کی کتابوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ تو بہرحال یہ دوسری خصوصیت تھی جو ہم نے دیکھی کہ وہ اپنی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، اور ان کے لٹریچر میں جو مشہور مستشرقین تھے وہ بھی بہت زیادہ اس سے تحریف سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ تحریف سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اقوال کو بالکل تبدیل کر دیتے تھے، جیسے شروع میں ہم نے دیکھا، صرف یہ مراد نہیں ہے۔ ہم تحریف سے یہاں پہ یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اصل واقعہ اور اصل بات کچھ اور ہے اور وہ اس سے اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک بات یہاں ذکر کی ہے مستشرقین اور تحقیقات اسلامی میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی نے۔ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جو مستشرق ہیں لوئی ونڈرمین، انہوں نے ایک علمی مجلس میں یہ اعتراض کیا کہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت زبیر اکثر جاتے تھے اور کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے تھے۔ ام المومنین ان کے سر میں کنگھی بھی کر دیتی تھیں، حالانکہ اسلام میں کسی عورت کا غیر مرد سے اس طرح ملنا جائز نہیں ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں جب انہیں بتایا گیا کہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ حضرت زبیر کی حقیقی پھوپھی تھیں اور انہی نے بچپن سے ان کو پالا تھا، کوئی غیر نہ تھی، تو نہایت معصومیت سے فرمایا اچھا یہی بات ہوگی، اپنی بات کی تردید بھی نہیں کی اور اسے جو کتابوں میں مذکور تھی اس کا رد بھی نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مستشرقین اس طرح تحریف بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے جتنی تحقیق کی ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ یہ بنیادی سی بات معلوم نہ ہوتی کہ حضرت زبیر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے تحریف کی کوشش کی۔ تو یہ دوسری خصوصیت تھی جو ہم نے آج کے سبق میں دیکھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔